آج ہم تاریخ کی ایک ایسی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں پیغمبر، مبینہ تشدد اور ایک چھپے ہوئے خزانے کا ذکر ہے۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے جو اکثر تنقید اور دفاع دونوں کا مرکز بنتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور چارجڈ موضوع ہے۔ بالکل، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں اس واقعے پر اٹھائے گئے کچھ سخت سوالات ہیں اور ساتھ ہی کلاسیکی اور جدید مسلم علماء کے تفصیلی جوابات بھی شامل ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہاں کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ مسلم اسکالرشپ اس مشکل تاریخی روایت کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور اس کے جواب میں کیا دلائل پیش کرتی ہے۔ مجھے واقعی یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ صدیوں سے علماء نے اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ 7ویں صدی عیسوی کا ہے، جنگ خیبر کے بعد کا۔ اس کا ذکر بنیادی طور پر 2 ابتدائی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، ابن اسحاق کی سیرت رسول اللہ یعنی جو ہم تک ابن ہشام کے ذریعے پہنچی، اور الواقدی کی کتاب مغازی۔ ایک منٹ، یہاں ایک اہم بات جو اکثر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ حدیث کی سب سے مستند کتابوں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اور یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ ساری بحث شروع ہوتی ہے۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ہے کنانہ بن ربی، خیبر کا خزانچی۔ الزام یہ تھا کہ اس نے ہتھیار ڈالنے کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اپنے قبیلے کا خزانہ کہیں چھپا دیا تھا۔ روایات کے مطابق اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی اور کچھ روایات میں تشدد کا بھی ذکر ہے، جس کے بعد اسے سزائے موت دے دی گئی۔ اور سزائے موت کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ خزانہ نہ بتانا؟ نہیں، سزائے موت کی وجہ ایک مسلمان محمود بن مسلمہ کے قتل کا بدلہ یعنی قصاص بتائی جاتی ہے، لیکن تنقید کا مرکز وہ مبینہ تشدد اور خزانے کا معاملہ ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال تو اس واقعے کے سورس پر ہی اٹھتا ہے۔ اگر یہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو پھر ابن اسحاق اور الواقدی کی کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ کم معتبر ہیں؟ یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ بالکل صحیح سوال ہے، اور مسلم علماء کے درمیان بنیادی فرق یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں سیرت کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ ابتدائی سیرت نگار جیسے ابن اسحاق، ان کا مقصد تھا تمام روایات کو جمع کرنا، چاہے وہ صحیح ہوں یا ضعیف۔ وہ ایک طرح سے تاریخ کے آرکائیوسٹ تھے، مطلب ان کا کام تھا کہ جو کچھ بھی ان تک پہنچا اسے ریکارڈ کر لیا جائے تاکہ بعد کے لوگ اس کی چھان بین کر سکیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن اسحاق ایک طرح سے ایک تاریخی صحافی تھے جو ہر سنی سنائی بات، ہر افواہ، ہر آئی وٹنس اکاؤنٹ کو اپنی نوٹ بک میں لکھ رہے تھے، جبکہ امام بخاری ایک انتہائی سخت ایڈیٹر تھے جو ہر سورس کو کروڑوں بار چیک کر کے صرف وہی چھاپتے تھے جس پر 100% یقین ہو؟ یہ ایک بہترین انالوجی ہے۔ بالکل، امام بخاری اور امام مسلم جیسے محدثین نے ان روایات کو ایک انتہائی سخت چھان بین کے عمل سے گزارا جسے علم الرجال اور اسناد کا نظام کہتے ہیں۔ اسناد کا نظام، راویوں کی زنجیر، یہی مطلب ہے نا؟ جی، وہ بالکل یہی۔ کیا یہ ایسا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے، اور اس نے خود پیغمبر کو یہ کہتے سنا تھا، اور محدثین اس زنجیر کے ہر ایک شخص کی یادداشت، کردار اور سچائی کو چیک کرتے تھے؟ بالکل یہی، وہ چیک کرتے تھے کہ کیا اس زنجیر میں شامل ہر شخص قابل اعتبار ہے، کیا اس کی یادداشت اچھی تھی، کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا، کیا زنجیر میں شامل 2 لوگ واقعی ایک دوسرے سے ملے بھی تھے یا نہیں۔ اسی کڑے معیار کی وجہ سے حدیث کی کتابوں کو اسلامی اسکالرشپ میں سب سے زیادہ مستند مانا جاتا ہے۔ تو کیا اس وقت کے علماء بھی ابن اسحاق کے کام پر اسی طرح کی تنقید کرتے تھے؟ جی بالکل۔ ایک بہت مشہور مثال امام مالک کی ہے جو خود حدیث اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک قصہ گو ہیں، فقیہ نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور کے علماء بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کی کہانیاں سنو لیکن ان پر قانون مت بنانا۔ وہ تاریخی روایات اور شرعی قانون میں واضح فرق رکھتے تھے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کا خلاصہ کریں تو اس واقعے کی تاریخی حیثیت پر مسلم علماء کے 2 بڑے موقف کیا ہیں؟ پہلا موقف
جو بہت سے جدید علماء کا ہے یہ ہے کہ تشدد کے ذکر والی روایت سند کے اعتبار سے اتنی کمزور اور ناقابل اعتبار یعنی ضعیف ہے کہ اسے سرے سے مسترد کر دینا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ بعد میں گھڑی گئی کہانی ہو سکتی ہے۔ دوسرا گروہ اسے ایک تاریخی واقعے کے طور پر تسلیم تو کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے 7ویں صدی کے جنگی قوانین اور اس وقت کے مخصوص حالات کے تناظر میں سمجھنا چاہیے، نہ کہ آج کے انسانی حقوق کے معیار پر پرکھنا چاہیے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس بات کو ایک طرف رکھیں کہ یہ واقعہ تاریخی طور پر کتنا مضبوط ہے اور ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ یہ ایسے ہی ہوا تھا، تو پھر ہمیں اس سے بھی زیادہ مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اخلاقی سوالات کا، رحم اور انصاف کے تصورات کا۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت کہا جاتا ہے، تو تشدد کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ اس معاملے کا سب سے اہم اور حساس پہلو ہے، اور یہاں علماء کے دلائل کئی پرتوں پر مشتمل ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے مضبوط دلیل تشدد کے الزام کا ہی انکار ہے۔ ابن قیم اور ابن کثیر جیسے بڑے کلاسیکی مفسرین اور مورخین نے تشدد کے دعوے کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ یہ پیغمبرانہ اخلاقیات اور قرآن کے بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس دلیل بھی ہے قرآن یا حدیث سے؟ جی ہاں، ایک بہت مستند حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ علماء یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک طرف آگ سے سزا دینے سے سختی سے منع کرے اور دوسری طرف خود کسی کو آگ سے اذیت دینے کا حکم دے؟ یہ تضاد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تشدد والی روایت میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اچھا، یہ ایک مضبوط نقطہ ہے، لیکن اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ تشدد نہیں ہوا تو اس سے سزائے موت تو دی گئی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ سب خزانے کے لیے تھا، تو سزائے موت کیوں دی گئی؟ یہاں دوسرا اہم نقطہ سامنے آتا ہے جسے علماء پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق سزا سونے کے لیے نہیں بلکہ 2 بڑے اور سنگین جرائم پر دی گئی۔ پہلا جرم تھا معاہدے کی سنگین خلاف ورزی۔ کنانہ نے ہتھیار ڈالنے کے معاہدے میں یہ شرط مانی تھی کہ وہ تمام سونا چاندی اور ہتھیار حوالے کر دے گا اور کچھ نہیں چھپائے گا۔ خزانہ چھپا کر اس نے ریاست مدینہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑا، جو اس زمانے کے جنگی قوانین کے تحت غداری کے مترادف تھا، اور اس کی سزا موت تھی۔ اور دوسرا جرم؟ دوسرا جرم اس سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ کنانہ پر محمود بن مسلمہ نامی ایک مسلمان فوجی کے قتل کا الزام تھا۔ خیبر کی جنگ کے دوران محمود بن مسلمہ پر قلعے کی دیوار سے ایک بھاری پتھر گرا کر انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کنانہ کے حکم پر ہوا تھا۔ لہٰذا اس کی سزائے موت محمود بن مسلمہ کے خاندان کے مطالبے پر قصاص یعنی جان کے بدلے جان کے قانون کے تحت دی گئی۔ کیا اس قتل کا کوئی ثبوت تھا یا یہ صرف ایک الزام تھا؟ کیونکہ یہ بہت بڑا فرق ہے ایک شخص کو معاہدہ توڑنے پر سزا دینا اور ایک کو قتل کے بدلے میں سزا دینا۔ یہ 2 بالکل مختلف باتیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ تاریخی ذرائع اس پر خاموش ہیں کہ ثبوت کس شکل میں پیش کیے گئے، لیکن اسلامی قانون کے تحت قصاص کے لیے گواہوں یا اعتراف کی ضرورت ہوتی ہے۔ علماء کا موقف یہ ہے کہ سزا کا اعلان قصاص کے طور پر کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہوں گے۔ ان کے نزدیک یہ انفرادی لالچ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ قانون کا نفاذ تھا۔ لیکن پھر بھی لالچ کا الزام تو بہت بڑا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خزانے کے لیے کیا گیا۔ یہاں اسلامی قانون کا ایک اور دلچسپ نقطہ ہے جو اس الزام کو کمزور کرتا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق جنگ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت کسی ایک فرد حتیٰ کہ پیغمبر کی بھی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کے لیے ذاتی طور پر اس خزانے سے کچھ حاصل کرنا قانونی طور پر ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ تو پورے لالچ والے الزام کی بنیاد ہی ختم کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ سارا مال عوامی خزانے یعنی بیت المال میں جاتا ہے۔ قرآن نے اس کی تقسیم کا فارمولا بھی طے کر دیا ہے، جس کے مطابق اس کا 5واں حصہ ریاست کے لیے اور باقی فوجیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ریاستی حصے کو بھی غریبوں، یتیموں، مسافروں اور عوامی فلاح کے کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ذاتی لالچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اور اس دلیل کو پیغمبر اسلام کی ذاتی زندگی سے بھی تو تقویت ملتی ہے نا؟ یقیناً کئی مستند روایات ہیں کہ ان کی وفات کے وقت ان کے گھر میں چند ہی چیزیں تھیں اور ان کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس روزمرہ کے اخراجات کے لیے گروی رکھی ہوئی تھی۔ ان کی مشہور حدیث ہے، ہم انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ یہ ساری باتیں ذاتی دولت جمع کرنے کے الزام سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ علماء اسے ایک کیٹیگری ایرر، یعنی دو بالکل مختلف نوعیت کی چیزوں کا غلط موازنہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی ایک ریاست کی سربراہی نہیں کی، نہ ہی کسی فوج کی قیادت کی۔ ان کا مشن ایک خالصتاً روحانی رہنما کا تھا، جبکہ پیغمبر اسلام ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سربراہ مملکت، ایک منصف اور ایک سپہ سالار بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داریاں مختلف تھیں، لیکن ناقدین یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی انسانی اخلاقیات جیسے رحم تو ہر حال میں لاگو ہونی چاہیے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا عام انسان۔ اس دلیل کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ رحم اور انصاف دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک سربراہ مملکت کی ذمہ داریوں میں اپنی قوم کا دفاع کرنا، معاہدوں کو نافذ کرنا اور انصاف قائم کرنا شامل ہوتا ہے۔ ایک قاتل کو معاف کر دینا مقتول کے خاندان کے لیے بے رحمی ہو سکتی ہے۔ غداری پر سزا نہ دینا پوری ریاست کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تو علماء کے نزدیک پیغمبر اسلام نے جو بھی فیصلے کیے وہ ایک سربراہ مملکت اور منصف کے طور پر کیے، جہاں انصاف کا تقاضا پورا کرنا بھی رحم کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس لیے یہ موازنہ ہی بے بنیاد ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اگر اس واقعے کو تاریخی طور پر درست مان بھی لیا جائے تو کیا یہ اسلامی قانون میں تشدد کے لیے کوئی جواز فراہم کرتا ہے؟ کیا آج کوئی اس واقعے کی بنیاد پر ٹارچر کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ اس کا جواب ایک واضح اور دو ٹوک نہیں ہے۔ اسلامی فقہ میں زبردستی لیے گئے اعترافات کو مکمل طور پر باطل اور ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ ابن تیمیہ جیسے بڑے کلاسیکی عالم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جبر کے تحت لیا گیا اعتراف کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی شخص تشدد کے ڈر سے کچھ قبول کر بھی لے تو اسلامی عدالت اسے ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتی۔ اور جدید دور میں اس پر کیا اتفاقی رائے ہے؟ دور جدید میں تو یہ موقف اور بھی مضبوط ہوا ہے۔ مصر کی الازہر یونیورسٹی جیسی معتبر جامعات اور دنیا بھر کے مسلم فقہ اکیڈمیوں نے متفقہ طور پر فتاوی جاری کیے ہیں جن میں تشدد کی ہر شکل کی، چاہے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہو یا سزا کے طور پر، سخت مذمت کی گئی ہے اور اسے غیر اسلامی اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ایک متنازع تاریخی واقعہ آج کے لیے کوئی مثال بن سکتا ہے، اسلامی قانون کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا، تاریخی اور قانونی پہلوؤں کے علاوہ اسی واقعے سے جڑا ایک انسانی اور جذباتی پہلو بھی ہے جس پر بہت بات ہوتی ہے، وہ ہے حضرت صفیہ سے شادی کا معاملہ۔ اسے اکثر ناقدین ایک بہت مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں اور استحصال قرار دیتے ہیں۔ جی، اور یہ معاملہ بھی اکثر غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت صفیہ، جو خیبر کے ایک سردار کی بیٹی تھیں، جنگ میں قید ہوئیں۔ پیغمبر اسلام نے انہیں قید سے آزاد کیا۔ اس کے بعد انہیں دو اختیار دیے گئے، یا تو وہ آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں واپس چلی جائیں، یا اگر وہ چاہیں تو اسلام قبول کر کے ان سے شادی کر لیں۔ تو روایات کے مطابق انہوں نے شادی کا انتخاب کیا۔ جی ہاں، روایات یہی بتاتی ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور شادی کا انتخاب۔ اس کے بعد انہیں ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں کا انتہائی معزز درجہ دیا گیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے اسے استحصال کے بجائے تکریم اور تحفظ کا ایک عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے کے تناظر میں جہاں جنگ کے بعد معزز خواتین بے سہارا ہو جاتی تھیں، یہ انہیں معاشرے میں سب سے اونچا اور محفوظ مقام دینے کے مترادف تھا۔ ٹھیک ہے، آج کی اس تفصیلی گفتگو سے واقعی بہت سے پہلو واضح ہوئے ہیں۔ اگر ہم سب کچھ سمیٹیں تو تین اہم باتیں کیا سامنے آتی ہیں؟ میرے خیال میں تین باتیں بالکل صاف ہیں۔ اول، کنانا پر متشدد کی روایت کی تاریخی سند بہت متنازع اور کمزور ہے اور حدیث کے ماہرین اسے ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ دوم، اس کی سزائے موت کا تعلق سونے کے لالچ سے نہیں بلکہ قتل کے قصاص اور معاہدے کی خلاف ورزی جیسے سنگین ریاستی جرائم سے جوڑا جاتا ہے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم نقطہ، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ واقعہ چاہے جیسے بھی پیش آیا ہو،
اسلامی قانون میں تشدد کا کوئی جواز فراہم نہیں کرتا، بلکہ اسلامی فقہ اور جدید علماء متفقہ طور پر اس کی ممانعت کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کی ایک کمزور روایت اور دین کے پکے اصولوں کو الگ الگ رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مشکوک کہانی کی وجہ سے ہم ان تمام اصولوں پر سوال اٹھا دیں جو قرآن اور صحیح حدیث میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ بالکل، علماء کے جوابات کا خلاصہ یہی ہے کہ ضعیف اور متنازعہ تاریخی روایات کی بنیاد پر قرآن اور مستند احادیث سے ثابت شدہ اخلاقی اور قانونی اصولوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں اصل نقطہ تاریخی تنقید اور اصولوں میں فرق کرنا ہے۔ مستند کو ضعیف پر اور اصولوں کو فروعی واقعات پر ترجیح دینا، یہی وہ طریقہ ہے جسے مسلم علماء صدیوں سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ یہ پورا معاملہ ایک بنیادی سوال کو جنم دیتا ہے۔ کوئی بھی عقیدہ جو رحم اور انصاف جیسے لازوال اخلاقی اصولوں پر مبنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، وہ 7ویں صدی کے جنگی حالات میں کیے گئے مبینہ اقدامات کی تاریخی روایات سے کیسے نمٹتا ہے؟ اور اس سے ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخی شخصیات، چاہے وہ کتنی ہی قابل احترام کیوں نہ ہوں، کا فیصلہ ان کے زمانے کے سخت معیارات پر ہونا چاہیے یا ان لازوال اخلاقی نظریات کی بنیاد پر جن کی تعلیم انہوں نے خود دی؟